مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكليم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد خلقوا شيعتنا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد دعائے سلامتی امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلی علی محمد وآلہ سامعین محترم عزیزان گرامی قدر دسو امام علی النقی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی شہادت کے سلسلے میں اس بابرکت اور روحانی مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے، لہٰذا ابتدائے کلام میں ہی آپ تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں امام کی شہادت اور کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص خانوادہ اہل بیت کی خدمت میں اور زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے جد کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، امام کی شہادت کی مجلس اعزا ہے، اور آپ نے غور کیا
کہ ابھی ابھی ہم ماہ رجب میں داخل ہوئے تھے اور ایک شب پہلے ہی ہم نے پانچویں امام کا جشن منایا، اور عالم یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، اچھے لباس پہنے ہوئے تھے. لیکن جہاں دن نے کروٹ لی اور دن نے جیسے ہی اپنا رخ بدلا، ہم نے فرش ولا کو فرش عزا میں تبدیل کیا، ہم نے اچھے لباس کو تبدیل کیا اور کالے لباس میں آ گئے، اور ہم اس فرش عزا پر آ کر بیٹھ گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ جناب سیدہ کے گھر میں صف ماتم بچ چکی ہے، لہٰذا ہم اس فرش عزا پر آ کر بیٹھ گئے تاکہ ہم انہیں ان کی خدمت میں پرسہ پیش کر سکیں. سامعین محترم، زمانہ ہم پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ شیعہ قوم کس طریقے کی قوم ہے کہ کتنا جلدی اپنے جذبات کو بدل لیتی ہے. ابھی ایک دن پہلے خوشی منا رہی تھی، ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، جہاں دن نے کروٹ بدلی انہوں نے کالے لباس پہن لیے اور غم کے ماحول میں آ گئے. یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کس طریقے کی قوم ہے؟ تو سامعین محترم، ہم زمانے کے اس اعتراض پر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسا اس طریقے سے اس لیے کرتے ہیں، اور ہمارے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری خوشی نہ اپنی ذاتی خوشی ہے، نہ ہمارا اپنا غم ذاتی غم ہے، بلکہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں زہرا کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. ہمارا مقصد ہے ان کے غم میں غمگین ہونا اور ان کے خوشی میں خوش ہونا. لہٰذا سامعین محترم، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ فقط اور فقط ہم کیوں کرتے ہیں؟ اور بھی تو لوگ ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، ان کی خوشی میں خوش ہو سکتے ہیں، اور بھی لوگ ہیں ان کے غم میں غمگین ہو سکتے ہیں، ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، اپنی ایک حدیث میں وجہ بیان فرمائی ہے، اور اس میں سارا مقصد واضح ہو گیا کہ ہم اس طریقے سے کیوں کرتے ہیں. مولانا نے بیان فرمایا خلقوا شیعتنا من فاضل طینتنا، فرمایا یہ جو ہمارے شیعہ ہیں نا، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ عام مخلوق نہیں ہے. فرمایا ہمارے شیعوں کو خلق کیا گیا ہے ہماری بچی ہوئی طینت سے. طینت کسے کہتے ہیں؟ بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا مٹی کا، بعض علماء نے ترجمہ کیا نور کا، اور بعض علماء نے طینت کا ترجمہ طینت ہی کیا کہ شیعوں کو خلق کیا گیا ہے اہل بیت علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے. مولا اتنی پاکیزہ ہماری خلقت ہوئی ہے، اتنی پاکیزہ طینت سے ہمیں بنایا گیا ہے، مولا پھر اس کا اثر تو ہوگا. جب ہماری مٹی میں آپ کی مٹی ملی ہوئی ہے تو کچھ اثر ہونا چاہیے. مولا نے کہا ہاں اثر ہوگا. مولا کیا اثر ہے؟ فرمایا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، فرمایا جب ہم خوش ہوں گے تو یہ بھی تمہیں خوش ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، جب ہم غمگین ہوں گے تو یہ بھی تمہیں غمگین ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر باآواز سے بلند، اللہم صلی علی محمد علی محمد. لہٰذا لائق داد ہے اور لائق تحسین ہے وہ افراد جو اس مجلس اعزاز میں تشریف لائے اور اہل بیت علیہ السلام کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں. ویسے ہی اس امام کا تذکرہ ہے جس کا تذکرہ ویسے ہی کم ہوتا ہے، اور میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر بالفرض ہمارے ہاں کسی رشتہ دار کے سوئم کی مجلس ہو تو زیادہ رش ہوتا ہے، لیکن 10ویں امام کی مجلس ہو، 9ویں امام کی مجلس ہو تو رش کم ہوتا ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے، اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ امام باپ سے بڑھ کر ہوتا ہے، جس پر ہماری نسلیں قربان ہو جائے. اس پر ہمیں اس طریقے سے بھی، اس زاویے سے بھی سوچنا چاہیے. لہٰذا سامعین محترم، 10ویں امام کا تذکرہ ہے. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کم از کم میں ایک روایت ضرور پڑھوں گا، اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا. دیکھیے آپ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کا اجر یقیناً مولا جن کی مجلس ہے وہی آپ کو عطا فرمائیں گے. نہ انسان کے بس میں ہے کہ آپ کو اجر عطا فرما سکے، وہی نوری مخلوق ہے، وہی اس کائنات کے مالک ہے، انہی کے اختیار میں کائنات کا سارا تصرف ہے. وہ چاہے تو بہترین سے بہترین آپ کو اجر عطا کر سکتے ہیں، جو اجر ہم نے سوچا بھی نہیں. ایک روایت میں پیش کرتا ہوں. 10ویں امام ہی کا زمانہ ہے، اور آپ جانتے 10ویں امام ہمارے وہ امام ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں کئی ظالم حکمرانوں کا دور دیکھا ہے. بہت سارے ظالم حکمران آئے امام کے دور میں. ایک ملعون جس کا نام ہے متوکل، اس ملعون کے اتنے مظالم ہیں کہ اسے یزید ثانی کہا جاتا ہے یا یزید بنو عباس کہا جاتا ہے. ایک یزید بنو امیہ میں آیا جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کروایا، اور متوکل نے اتنے مظالم کیے، اتنے ظلم ڈھائے اہل بیت علیہ السلام پر کہ اس کا لقب پڑ گیا یزید بنو عباس یا یزید ثانی، یعنی یہ دوسرا یزید ہے، یہ لقب دے دیا گیا. متوکل نے 10ویں امام کو اپنے دربار میں طلب کیا. 10ویں امام آئے اور جیسے ہی دربار میں پہنچے، اچھا دیکھیے یہ امام کی مظلومیت ہے کہ امام کے گھر پر بار بار یہ متوکل کی جانب سے یا دیگر ظالم حکمران کی طرف سے چھاپے پڑتے تھے. لوگ آتے تھے، کبھی بھی گھر میں گھس جایا کرتے تھے امام کو لینے کے لیے، اور امام جس حالت میں ہوتے اسی حالت میں لے کر آ جاتے. بعض اوقات روایت میں یہ بھی ہے کہ امام کے سر پر امامہ نہیں ہوتا، امام کو اتنا وقت بھی نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنے سر پر امامہ رکھ لے. امام کو کھینچا جاتا اور امام کو کھینچ کر لایا جاتا دربار میں. متوکل بیٹھا ہے، امام سامنے کھڑے ہوئے ہیں.
اس نے نہ جانے کوئی شرمناک حرکت کی، امام کو اذیت دی اپنی زبان سے یا کسی جملے کے ذریعے سے امام کو اذیت پہنچائی، امام کو اس نے پریشان کیا۔ جیسے ہی پریشان کیا تو امام کی پیشانی پر پسینہ آنے لگا، امام کی پیشانی پر پسینے کے قطرے آ گئے۔ متوکل کو شرم نہیں آئی، لیکن جو متوکل کا غلام تھا وہ برابر میں ہی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ فرزند زہرا اس کو اس طریقے سے دربار میں پریشان کیا جا رہا ہے اور اس کے ماتھے پر پسینہ، وہ فوراً آگے بڑھا اور دوڑتے ہوئے گیا اور اس نے اپنے جیب سے رومال نکالا اور فوراً مولا کے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے، یہ ہے آل محمد۔ یہاں پر لوگ سلوک اپنے اعتبار سے کرتے ہیں اور یہ پھر جب نوازنے پر آتے ہیں تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے عطا کرتے ہیں۔ اس نے رومال نکالا اور امام کی پیشانی سے قطرے صاف کیے اور فوراً صاف کیے تو امام کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ امام مسکرائے اور امام نے ایک جملہ کہا تو نے میرے ماتھے سے پسینہ صاف کیا، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کی روایت یہاں پر ختم ہوئی، آپ نے روایت سن لی، میں نے روایت پڑھ دی، میں آخر میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ ذرا سوچئے گا، تصور کیجئے گا، جو معصوم فقط پسینہ صاف کرنے پر جنت دے دیتا ہو، وہ اپنی مجلس میں آنے والوں کو کیا کیا عطا کر دیا کریں گے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد علیہ محمد۔ تمام مومنین کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک دفعہ مل جل کر بآواز بلند صلوات دیا کریں، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لہذا اللہ کی داد ہے وہ افراد جو 10ویں امام کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں اور اس مجلس اعظم میں آ کر بیٹھے۔ سامعین محترم، دیکھیے 10ویں امام کا نام ہے، کیا ہے نام؟ علی النقی۔ یہ نام تو علی ہے، فقط نقی کردار ہے، صحیح ہے، نام فقط اور فقط علی ہے، نقی کردار ہے۔ اسی طریقے سے ان کے بابا کا نام ہے محمد، تقی کردار ہے۔ اسی طریقے سے 7ویں امام کا نام ہے موسیٰ، کاظم کردار ہے فقط اور فقط۔ لیکن سامعین محترم، ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم امام کو زیادہ جانتے ہیں ان کے کردار کے ذریعے سے، ان کے القاب کے ذریعے سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، اگر بالفرض ابھی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں کہوں امام محمد نے یہ فرمایا ہے، تو آپ مجھے دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ میں کس امام کی بات کر رہا ہوں، میں کس ہستی کی بات کر رہا ہوں؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ نہیں بتا سکتے۔ زیادہ تر لوگوں کا ذہن جائے گا 5ویں امام کی طرف کہ میں 6ٹھے امام کی والد کی بات کر رہا ہوں، 5ویں امام امام باقر کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ زیادہ تر لوگ یہی سمجھیں گے۔ اگر میں کہوں کہ 4تھے علی نے یہ فرمایا ہے، تو آپ سب ایک لمحے کے لیے تو پہلے یہ سوچیں گے کہ 4تھا علی، ہمارے یہاں تو علی کا پہلا نمبر ہے، یہ 4تھا علی کیوں کہا مولانا صاحب نے؟ لیکن سامعین محترم، آپ غور کیجئے کہ 4تھے امام کا نام ہے علی، زین العابدین ہے کردار، عابد ہے کردار، سجاد ہے کردار، یہ سارے کے سارے کردار ہیں، نام ہے علی۔ اسی طریقے سے اگر میں کہوں امام موسیٰ نے یہ فرمایا، تو فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا یار موسیٰ تو اللہ کا نبی نہیں ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہیں امام موسیٰ نے فرمایا؟ لیکن ہمارے امام کا نام ہے موسیٰ، کردار ہے کاظم۔ اب میں جملہ کہہ دیتا ہوں، 1400 برس بیت چکے ہیں، آج اتنا عرصہ گزر چکا ہے، آج بھی دنیا آل محمد کو ان کے کردار سے پہچانا کرتی ہے، آج بھی ان کے کردار سے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ لہٰذا سامعین محترم، 10ویں امام کا نام ہے علی، بابا کا نام ہے محمد۔ اور آپ دیکھیے پروردگار عالم کا انتظام، خدا کا انتظام قدرت دیکھیے، پروردگار عالم نے رسول اللہ کو یعنی پہلے محمد کو پہلا علی دیا تھا، دنیا والوں سے برداشت نہیں ہوا، دنیا والوں سے ہضم نہیں ہوا۔ پروردگار عالم نے بھی کہہ دیا اگر تم سے ایک علی برداشت نہیں ہوا، اب تم میرا انتظام دیکھنا۔ 4تھے امام کا زمانہ آیا، 4تھے امام کا نام علی رکھا، ان کے گھر میں پھر محمد کو اتار دیا۔ پھر 8ویں امام کا زمانہ آیا، ان کا نام علی رکھا، ان کے گھر میں محمد بھیج دیا۔ پھر 9ویں امام کا نام محمد تھا، پھر ان کے گھر میں علی بھیج دیا۔ لہذا پروردگار عالم نے کہا تم علی سے پریشان ہوتے رہو، میں تمہیں پریشان کرتا رہوں گا، میں ایک ایک کا نام علی رکھتا رہوں گا، میں ایک ایک کا نام محمد رکھتا ہوں گا۔ لہذا سامعین محترم، ان کا نام علی ہے لیکن کردار کیا ہے؟ نقی ہے۔ سامعین محترم دیکھیے 10ویں امام کے آج چونکہ بہت کم تذکرہ ہوتا ہے، لہذا کوشش رہے گی کہ امام کے گہوارے سے لے کر شہادت تک کے کچھ احوال آپ کی خدمت میں بیان کروں، جو موٹے موٹے واقعات ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دی جائے۔ ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ امام کی عمر مبارک ہے 40 سال یا بعض روایت کے مطابق 42 سال، لیکن زیادہ مشہور قول 40 کا ہے۔ 214 ہجری میں ولادت، 254 ہجری میں شہادت مولا کی، یہ 40 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ بظاہر بہت کم عمر ہے، لیکن امام کی پوری زندگی کمالات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ گہوارے سے دیکھیے، جب امام ہیں گہوارے میں، 10ویں امام ابھی گہوارے میں آرام فرما رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے 9ویں امام کی خدمت میں، ان کے بابا کی خدمت میں، اور وہ وقت تھا کہ جب 9ویں امام کو مامون نے زبردستی مدینہ سے بلایا تھا بغداد کے لیے، اور امام کو جبری طور پر بلایا جا رہا ہے مدینہ سے کہ ان کو جلا وطن کرو اور ہمارے پاس بھیجو، ان کو بغداد بھیجا جائے۔ ایک شخص آیا مولا کی خدمت میں، مولا کا چاہنے والا تھا، اور مولا کی خدمت میں آ کر کہتا ہے کہ فرزند رسول، ہم نے آپ کے بابا کا زمانہ بھی دیکھا ہے یعنی 8ویں امام کا، اور آپ کے جد کا زمانہ بھی دیکھا ہے یعنی 7ویں امام کا، ہم نے دونوں زمانے دیکھے ہیں، اور فرزند رسول یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی یہاں سے جاتا ہے مدینہ چھوڑ کر پھر واپس پلٹ کر نہیں آتا ہے۔ آپ کے جد بھی گئے تھے،
ان کو بھی لے جایا گیا تھا اور پھر ان کی شہادت کی خبر ملی. آپ کے بابا کو بھی بلایا گیا تھا اور پھر ان کی شہادت کی خبر ملی. اب آپ بھی جا رہے ہیں, اللہ آپ کو زندگی عطا کرے, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. لیکن مولا ہماری ذمہ داری ہے ہم آپ سے پوچھ لیں, مولا آپ بتائیے آپ کے بعد ہمارا امام کون ہوگا, آپ کے بعد ہماری نمائندگی کون کرے گا, آپ کے بعد ہمارا پیشوا کون ہے, ہمارا رہبر کون ہے. 9ویں امام جا رہے ہیں, گھر سے نکل رہے ہیں, دیکھا 10ویں امام اس وقت جھولے میں آرام فرما رہے ہیں. امام نے فوراً اشارہ کیا, کہا یہ میرا بیٹا میرے بعد امام ہونے والا ہے. فوراً اس نے کہا یہ امام ہونے والا ہے. امام نے کہا اس میں حیرت کی کیا بات ہے, تعجب کی کیا بات ہے. ایک مرتبہ اس سے پہلے کہ 9ویں امام جواب دے, 10ویں امام کی خود گہوارے سے آواز آنے لگی اور امام نے آیت کی تلاوت شروع کی. اور کون سی آیت پڑھی؟ وہی آیت جو جناب عیسیٰ نے گہوارے میں پڑھی, قال انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. 3 دن کے جناب عیسیٰ تھے, انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. کتنی عمر ہے؟ 3 دن کی, اور کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. جیسے اس نے یہ کلام سنا 9ویں امام کو کہتا ہے, کہا یہ بولتے بھی ہیں, اتنی سی عمر میں کلام بھی کر رہے ہیں. امام نے کہا آیت نہیں سنی ہے, ارے 3 دن کا عیسیٰ ہو کر مریم کا بیٹا ہو کر بول سکتا ہے, یہ فاطمہ کا بیٹا ہو کر کیوں نہیں بول سکتا ہے؟ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر آواز سے بلند, اللہم صلی علی محمد وآلہ. 9ویں امام نے اشارہ کیا کہ میرا یہ بیٹا میرے بعد امام ہونے والا ہے. 9ویں امام چل دیے. 10ویں امام بڑے ہونے لگے اور اپنے بابا سے جدا ہوئے. ایک وہ وقت آیا کہ جب 9ویں امام کی شہادت ہوئی. اس وقت 10ویں امام کی عمر مبارک کوئی بتا سکتا ہے کیا تھی؟ 9ویں امام کی جب شہادت ہوئی ہے, اچھا ایک روایت کے مطابق 8 سال اور ایک روایت کے مطابق 5 سال, کیونکہ میں نے کہا 2 جو ہے وہ ولادت کے سن ہیں, 42 سال عمر ہے یا 40 سال عمر ہے. تو اس وقت امام کی عمر مبارک 5.5 سال ہے. یہ امام کی عمر مبارک ہے. 9ویں امام کو زہر کس نے دیا ہے؟ یعنی 10ویں امام کے بابا کو کس نے زہر دیا ہے؟ کس نے زہر دیا ہے؟ امام کو زہر دینے والا تھا معتصم, اس نے زہر دیا 9ویں امام کو. اب جب امام کو شہید کر دیا گیا 10ویں امام یتیم ہو گئے. اب آپ جانتے ہیں یہ ساری سیاست تھی, ساری حکومت کو بچانے کے لیے یہ معاملات تھے کہ اس نے ایک اقدام کیا, کہا 9ویں امام تو شہید ہو گئے, لیکن میں ایک کام کرتا ہوں 10ویں امام کے لیے کوئی بندوبست کر دیتا ہوں تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ ہمارے آل محمد کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں, ہم آل محمد کے ساتھ بڑے اچھے ہیں. لہٰذا اس نے ایک شخص کو بلایا جس کا نام تھا ابن جنید, صحیح ہے, یا روایت میں جنید بغدادی بھی اس کا نام ہے. اس کو بلایا جنید بغدادی کو, اور یہ جنید بغدادی معتصم کا ہم فکر تھا, یعنی جیسے معتصم اہل بیت کا دشمن تھا ویسے یہ جنید بغدادی بھی اہل بیت کا دشمن تھا. کہا دیکھ جنید, میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا ہے, اگر تو اس میں میرا ساتھ دے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. کہا کیا منصوبہ ہے؟ کہا میں تجھے استاد بنانا چاہتا ہوں علی نقی کا. دیکھیے استاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو پڑھا لکھا نہ ہو, یہ تو وہ ہستی ہے جو وہاں سے پڑھ لکھ کر آئی ہے. لہٰذا اس نے کہا میں استاد بنانا چاہتا ہوں, تجھے مدینہ بھیجتا ہوں, تو جا کر ان کو پڑھا, ان کو لکھا. اور کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا اس سے ہوگا یہ کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو بہرحال ان کو امام تو بننا ہے, اور جب امام یہ بن جائیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ ہمارے یہ امام ہے. اور میں کبھی کبھار پوچھ لیا کروں گا شیعوں سے کہ تمہارا امام کون ہے, تو وہ کہیں گے 10ویں امام. تو پھر میں سامنے سے ان کو تنزن یہ کہوں گا کہ اچھا وہی امام جن کے گھر پر میں نے استاد بھیجا تھا وہی تمہارا امام ہے, جن کو میرے نمائندے نے پڑھایا تھا وہی تمہارا امام ہے. یہ اس کی سازش تھی. اور اس نے کہا کہ جنید بغدادی تو چلا جا مدینہ اور ان کو جا کر پڑھا. جنید بغدادی نے کہا ٹھیک ہے, ان کا ہم فکر تھا, لہذا چلا وہ مدینہ کی طرف. جیسے ہی مدینہ پہنچا 10ویں امام کے گھر میں آیا, روزانہ آتا ہے امام کو پڑھانے کے لیے اور امام کے پاس آ کر بیٹھتا ہے. اب دیکھیے بظاہر زمانہ کیا سمجھ رہا ہے کہ جنید بغدادی کتنا بڑا عالم ہے کہ یہ امام کی خدمت میں جاتا ہے اور امام کو پڑھا رہا ہے, یہ آل محمد کا استاد ہے. آل محمد ویسے ہی مشہور, ان کا علم اتنا مشہور تھا, یہ کتنا بڑا عالم ہوگا کہ آل محمد کا بھی استاد ہے. لہٰذا لوگ اس کا بڑا احترام کرتے تھے مدینے کی گلیوں میں. ایک دن یہ آیا مسجد مدینہ میں, مسجد نبوی میں داخل ہوا. جیسے ہی داخل ہوا تو سارے وہاں پر علماء اسلام بیٹھے ہوئے تھے اور سب آپس میں باتیں کر رہے تھے. جب جنید بغدادی کو دور سے آتے ہوئے دیکھا تو سب نے اپنی اپنی مسند چھوڑ دی. کہا جنید بغدادی آ رہا ہے, یہ آل محمد کا استاد ہے. سارے اٹھ گئے احترام میں. جنید بغدادی کو مسند دی, کہا آپ یہاں بیٹھیے. صدر مسند دی, وہاں پر وہ بیٹھے. جیسے ہی اب جو ہے وہ کہا کہ اچھا اور بتائیے کہ آپ کے شاگرد کی تربیت کیسی چل رہی ہے؟ کہا کون سا شاگرد؟ کہا آپ 10ویں وارث کو پڑھانے جاتے ہیں, آپ آل محمد کے استاد ہیں. کہا آپ وہ آپ کے شاگرد ہیں, آپ ان کے استاد ہیں. کہا تم اب تک یہی سمجھ رہے ہو کہ میں انہیں پڑھانے جاتا ہوں؟ کہا تم اب تک یہی سمجھ رہے ہو میں انہیں پڑھانے جاتا ہوں؟ میں ان سے پڑھنے نہیں جاتا ہوں بلکہ وہ مجھے پڑھاتے ہیں. کہا وہ تو اتنے چھوٹے ہیں, جملہ سمجھیے گا اگر آپ تک پہنچ گیا. کہا وہ تو اتنے چھوٹے ہیں, ان کی تو عمر ہی کیا ہے. کہا میں یہی تو کہہ رہا ہوں, عمر کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے, عمر کا دور دور تک علم سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا سامعین محترم, کہا وہ مجھے پڑھاتے ہیں, میں ان کو نہیں پڑھاتا ہوں. اب یہی سوال کیا معتصم نے. کچھ عرصہ گزرا,
کہا جنید بغدادی کو بلایا جائے. اب دیکھیے امام کے پاس رہ کر امام کا گرویدہ ہو گیا ہے. یہ کسی کو زبردستی نہیں کرتے کہ اسلام قبول کرو, لیکن امام کا کردار دیکھ کر متاثر ہوا, شیعت پہ آ گیا, مولا کا چاہنے والا ہو گیا. معتصم نے بلایا. جیسے معتصم کے پاس پہنچا, معتصم نے کہا اور کیسے جا رہے ہیں معاملات, اچھا پڑھا رہے ہو تم, وہ کیسے پڑھ رہے ہیں بتاؤ ذرا. اب جیسے یہ سوال پوچھا, کہا کہ تو بھی اب تک یہی سمجھتا ہے کہ میں پڑھا رہا ہوں. کہا کیا مطلب ہے؟ کہا تو نے مجھے کیا پڑھانے کے لیے بھیجا تھا؟ کہا میں نے قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا تھا. کہا سن معتصم, عالم یہ ہے کہ جب میں ان کے سامنے قرآن کھولتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن ان کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے. کہا جب میں قرآن کھولتا ہوں میں ایک آیت پڑھتا ہوں وہ وہی آیت کا پورا سورہ سناتے ہیں. کہا میں سورہ پڑھتا ہوں وہ قرآن سناتے ہیں. کہا میں ترجمہ کرتا ہوں وہ تفسیر بتاتے ہیں. کہا میں تفسیر سناتا ہوں وہ تعویل بتاتے ہیں. کہا میں تنزیل سناتا ہوں وہ شان نزول بتاتے ہیں. کہا مجھے سمجھ میں آ گیا ان کی برابری نہیں ہو سکتی, کیونکہ قرآن پڑھنے والے اور ہوتے ہیں, پڑھانے والے اور ہوا کرتے ہیں. لہذا کہا مجھے سمجھ میں آ گیا اور ان کی برابری میں نہیں کر سکتا. اب معتصم نے جب دیکھا کہ ہمارا بندہ جو اہل بیت کا دشمن تھا اسے ہم نے بھیجا, وہ متاثر ہو کر آ گیا, تو مدینہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا کیا عالم ہوگا. کہ لہٰذا میں ان کو وہاں پر رہنے نہیں دے سکتا, ان کو اپنی نظروں کے سامنے بلاؤ. کہا مدینہ سے ان کو بلایا جائے سامرہ کی طرف, انہیں یہاں لایا جائے. اب آپ جانتے ہیں سامرہ کا پہلے نام کیا تھا؟ سامرہ کا پورا نام تھا سر من رآ. یہ بنو عباس نے شہر آباد کیا تھا. سر من رآ کا مطلب ہے اتنا خوبصورت شہر تھا کہ جو دیکھتا تھا اسے خوش ہو جاتا تھا. سرہ خوش ہوا, من رآ جس نے اسے دیکھا. لہذا وقتاً فوقتاً یہ پھر نام مخفف ہو گیا اور اسے پھر سامرہ کہا جانے لگا. لہذا بلایا, کہا امام کو بلایا جائے سامرہ کی طرف. 10ویں امام کو بلایا گیا اور 10ویں امام نے 20 برس تقریباً اپنے سامرہ میں گزارے. جب امام کو سامرہ کی طرف بلایا گیا تو اچھا درمیان کے کئی واقعات ہیں وہ میں چھوڑ رہا ہوں, پچھلے سال کچھ عرض کر چکا ہوں. جب امام کو بلایا گیا تو متوکل نے ابتداءً امام کی بے احترامی کی. پہلے تو خط لکھ کر بھیجا تھا امام کے لیے کہ فرزند رسول, آپ رسول کے فرزند ہیں, آپ رسول اللہ کے وارث ہیں, میں آپ کی دوری برداشت نہیں کر سکتا ہوں, آپ مجھ سے اتنا دور رہ رہے ہیں, ہم یہاں پر سامرہ میں ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئیں اور ہم آپ کے علم سے استفادہ کریں, لہٰذا آپ یہاں سامرہ آ جائیں. کتنا بہترین خط لکھا تھا. لیکن جب امام سامرہ پہنچے, ہونا کیا چاہیے تھا, کم از کم امام کا استقبال تو کرتا, امام کو بلاتا تو صحیح, لیکن اس نے امام کا استقبال نہیں کیا, بلکہ حکم دیا کہ امام کو وہاں پر بٹھا دیا جائے جہاں پر فقراء اور مساکین بیٹھا کرتے ہیں, وہاں پر بٹھا دیا جائے. کیوں؟ توہین کے لیے. لیکن امام سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کو یہاں پر بٹھایا گیا, امام نے کہا پریشان وہ ہو جو محلوں میں رہنے کا عادی ہو, ہم تو فقراء میں بیٹھتے ہیں, ہمیں یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام نے بڑے اطمینان سے یہ جواب دیا. 3 دن تک امام کو وہیں پر رکھا گیا, 3 دن تک اس نے امام کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا. اس کے بعد اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ امام کو کس طریقے سے اپنے روب میں لایا جائے. اسی لیے لقب پڑا امام کا امام عسکری. 10ویں امام کا بھی لقب ہے عسکری, 11ویں امام کا لقب بھی عسکری ہے. اسی لیے دونوں امام کو کہا جاتا ہے امامین عسکریین. صحیح ہے, یہ دونوں امام کا لقب ہے عسکری. اب اس نے کہا روب میں لینے کے لیے کیا کریں. اس نے مشورہ کیا, کہا مشورہ یہ ہے کہ امام کو اپنی ساری فوج دکھاؤ. امام جب اتنی بڑی فوج دیکھیں گے تو وہ مرعوب ہو جائیں گے, روب میں آ جائیں گے, اتنی بڑی فوج دکھاؤ. اس نے مختلف علاقوں سے, پوری دنیا سے, جہاں سے ہو سکتا تھا اپنے سپاہیوں کو بلایا. جب سارے سپاہی جمع ہوئے, ایک کثیر تعداد ہو گئی, اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ دیکھو تمہارا ایک کام ہے. کہا وہ کیا؟ کہا میں فرزند رسول کو جب ایک بلند مقام پر لے کر جاؤں تو تمہارا کام یہ ہوگا کہ تمہیں جب اشارہ کیا جائے تو تم آنا, بڑے جاہو حشم کے ساتھ آنا, اور اپنے ہاتھوں میں نیزے نکال کر رکھنا, اور تم ان نیزوں کو زمین پر مارتے ہوئے آنا. یہ تمہارا کام ہوگا. کیونکہ ہتھیار دکھائے گا تو روپ میں آئے گا, وہ یہ سمجھ رہا تھا. اور باقی کچھ سپاہیوں کو کہا کہ تمہارا یہ کام ہے کہ اپنی تلواروں سے یا اپنے ہتھیاروں سے اپنی زرہ پر مارنا, جو تم نے زرہ بدن پہ پہنی ہوگی اس پر مارنا. اس سے کیا ہوگا؟ شور ہوگا. جب شور ہوگا تو وہ روب میں آئیں گے. اور تم سب ایک ہی نعرہ لگانا. وہ نعرہ یہ ہوگا, تم سب کا ایک نعرہ ہونا چاہیے, وہ یہی نعرہ ہوگا کہ متوکل تو حکم دے, تو جس کے بارے میں حکم دے گا ہم گردن اڑا دیں گے. تو یہ کہنا تو 10ویں امام روب میں آ جائیں گے. اس نے یہ تیاری کی اور مقررہ دن پر امام کو لینے کے لیے پہنچا. امام کو لے کر آیا اور ایک بلند و بالا مقام پہ چڑھنے لگا. جب ایک ٹیلے پر پہنچا فوراً جو ہے وہ اس نے اشارہ کیا تو دور سے سپاہی آنے لگے, اور سارے سپاہی زمین پر نیزہ مارتے ہوئے آ رہے ہیں, اپنی زرہ پر مارتے ہوئے آ رہے ہیں, اور سب کی زبان پر ایک جملہ, متوکل تو جس کے بارے میں کہے گا ہم گردن اڑا دیں گے. سارے آ رہے ہیں اور شور کر رہے ہیں. اب اس نے مڑ کر دیکھا 10ویں امام کی طرف کہ ان کے چہرے پر روب تو دیکھوں کہ روب کیسا ہے, لیکن علی کا بیٹا ہے, اللہ کے شیر کا بیٹا ہے, لہٰذا چہرے پر بالکل اطمینان ہے, کوئی اکتاہٹ نہیں ہے, بلکہ امام کے چہرے پر بیزاری کے آثار ہے. یہ کیا کر رہا ہے یہ؟ جیسے ہی اس نے دیکھا, کہا دیکھا آپ نے میرا لشکر؟ امام نے کہا بس اتنا ہی لشکر ہے, بس اتنا ہی ہے. کہا مولا اتنا سارا لشکر ہے؟ مولا میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں. کہا اتنا سارا لشکر ہے, آپ اس کو بس اتنا کہہ رہے ہیں؟ امام نے کہا میرا لشکر دیکھے گا؟ کہا آپ دکھائیے. امام نے کہا ذرا نگاہیں اٹھا کر دیکھ. اب جو آسمان کی طرف دیکھا, زمین سے لے کر آسمان تک ہر طرف فرشتے ہی فرشتے, ہر ایک کے ہاتھ میں تلواریں ہیں, کسی کے ہاتھ میں آگ کے گرز ہیں, کسی کے منہ سے دھواں نکل رہا ہے, ہر کوئی اپنی طرح سے ہیبت ظاہر کر رہا ہے, اور ہر ایک کی زبان پر ایک جملہ ہے, مولا نکی آپ حکم دے تو متوکل کی گردن اڑا دے.
آپ حکم کریں تو اس کی گردن اڑا دیتے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاکم اللہ. آپ حکم کریں صرف. اب سامعین محترم اس نے روب تو دیکھ لیا. بعض روایتوں میں متوکل یہاں پر بے ہوش ہو کر گر گیا. اسی وجہ سے امام کا لقب پڑا عسکری, یعنی لشکر دکھانے والا, جس کا اتنا بڑا لشکر ہو, امام کا لقب پڑ گیا عسکری. یہ واقعہ بالکل 11ویں امام کے لیے بھی ملتا ہے اور 10ویں امام کے لیے بھی ملتا ہے. اب سامعین محترم چونکہ امام کو پریشان کرنا تھا اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا تھا کہ امام کی نعوذ باللہ کوئی ویلیو نہیں ہے, لہذا اس نے کئی جو ہے وہ اقدامات کیے. کئی مرتبہ خود سواری پر سوار ہوتا, امام کو ساتھ میں پیدل چلاتا. کئی مرتبہ دوسرے اقدامات کرتا, امام کو دربار میں بلا کر نعوذ باللہ امام کے سامنے شراب رکھ دیتا. اس طریقے سے کئی اس نے اقدامات کیے. ایک بار اس نے اپنے دربار میں, مشہور و معروف روایت ہے, اس سے دوسرے واقعے پر مجھے جانا ہے اس لیے پیش کر رہا ہوں. اس نے منصوبہ بنایا اور جادوگروں کو بلایا, اور جادوگروں کو دربار میں بلانے کے بعد کہتا ہے کہ تمہیں ایک کام کرنا ہے, اور وہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم شیعوں کے امام کو پریشان کرو گے اور کچھ ایسا کرو گے دربار میں کہ سارے درباری ہنسنے لگے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم یہ کرتے رہتے ہیں, ہمارا کام ہی یہی ہے. اس نے اپنے دربار میں 500 لوگوں کو بلایا, 500 لوگوں کو دعوت کی, انہیں بٹھایا, کہا آج یہاں پر تماشا ہونے والا ہے. سب کو بٹھایا گیا, اور جب سارا دربار سج گیا اس کے بعد اپنے ایک غلام کو حکم دیا کہ جاؤ شیعوں کے امام کو لے کر آؤ. اب وہ غلام بیچارہ یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ اللہ جانے ان کا امام کیسا ہوگا, کتنا بے بس ہوگا, ایسا نہیں کہ دربار میں انہیں بہت زیادہ پریشان کیا جائے. غلام یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا. جب پوچھتا پہنچا ان کا گھر کہاں ہے, پہنچا گھر میں, کہا کہ امام ہے کہاں تمہارے؟ تو کسی نے خادم نے کہا کہ وہ قبر میں دیکھ رہے ہو, وہ جو بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں وہ ہمارا امام ہے. تو بڑا پریشان ہوا, کہا ہم قبرستان جانے سے ڈرتے رات میں, یہ امام ان کا کیسا ہے کہ قبر میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے, قبر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. لہذا آ کر کہتا ہے کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے. امام اٹھے, امام نے ابا اور کبا اپنے دوش پر رکھی, سر پر امامہ رکھا, ہاتھ میں تسبیح لی اور ایک ہاتھ میں عصا لیا اور چل گئے. بلکہ جملہ بدل کر کہتا ہوں, اپنے دوش پر امامت کی ابا لی, عصمت کی قبا لی, سر پر ولایت کا تاج رکھا ہے, ہاتھوں میں تولا کی تسبیح لی, تبرہ کا ڈنڈا لیا اور چل گئے امام. اور جیسے ہی چلے ہیں امام دربار کی طرف جا رہے ہیں, وہ فوراً آگے آیا, جو ساتھ ساتھ آیا تھا, وہ کہنے لگا فرزند رسول آپ پیچھے رہیے, میں آگے چلتا ہوں تاکہ آپ کو راستہ دکھاؤں. امام نے کہا ہادی تیرا لقب ہے یا میرا لقب ہے؟ ہادی کا مطلب ہے ہدایت کرنے والا, میں راستہ دکھاؤں گا, تو میرے پیچھے چل. امام نے اسے اپنے پیچھے رکھا اور چلتے رہے. ایک مرتبہ جب دربار کے پاس پہنچے تو جیسے ہی متوکل نے چونکہ حکم دیا تھا کہ کوئی ان کے احترام میں نہیں اٹھے گا, کوئی ان کے لیے پردہ نہیں ہٹائے گا. اچھا پرانے زمانے میں ایسا پردہ نہیں ہوتا تھا کہ ہوا سے اڑ جائے, بلکہ یہ کارپیٹ سے بھی موٹے اتنے پردے لگائے جاتے تھے دربار میں, اور کئی بندے مل کر اسے ہٹایا کرتے تھے. اتنے موٹے قالین اور پردے دروازے پر لگائے جاتے تھے. اس نے حکم دیا کوئی نہیں ہٹائے گا. جیسے ہی امام وہاں پر پہنچے ہیں, پروردگار عالم جس کی عزت رکھنا چاہے, جیسے ہی امام پہنچے ایک مرتبہ ہوا چلی اور وہ پردہ سر پر سایہ کرنے لگا. وہ متوکل جس نے سب کو منع کیا تھا کہ کوئی نہیں اٹھے گا, سارے 500 درباری امام کے احترام میں اٹھ گئے, اور وہ متوکل خود بھی اپنے تخت سے اٹھا اور کہا فرزند رسول آئیے, ہمارے تو بڑے بھی کہہ گئے اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, آئیے آپ ادھر بیٹھیے. امام کو بلایا, امام نے کہا تیرے تخت سے مجھے ظلم کی بو آتی ہے, لہذا میں یہاں نہیں آؤں گا. امام کے لیے الگ مسند لگائی گئی, امام الگ مسند پر بیٹھے. جب امام وہاں پر تشریف فرما ہوئے, ایک مرتبہ جب کھانے کا وقت ہوا, سب آ کر میز پر بیٹھ گئے. امام کے آگے روٹی پیش کی گئی. جادوگروں کو اشارہ کیا متوکل نے, یہ واقعہ 8ویں امام کے اس میں بھی ملتا ہے اور 10ویں امام کے واقعات میں ملتا ہے. اشارہ کیا, امام نے ہاتھ بڑھانا چاہا, جادوگر نے اپنے جادو سے وہ روٹی کو ہٹا دیا وہاں سے. سارے درباری جتنے 500 لوگ تھے سارے ہنسنے لگے زور زور سے. امام نے دوبارہ روٹی کو قریب کیا اور امام نے ایک جملہ کہا جو بھی ہے باز آ جائے. اس کے بعد امام نے پھر ہاتھ بڑھایا. جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو پھر جادوگر نے کھینچا, سارے درباری ہنسنے لگے. امام نے کہا لگتا ہے یہاں پر کوئی شرفا کی زبان سمجھتا نہیں ہے, لگتا ہے یہاں پر شریفوں کی زبان سمجھی نہیں جاتی ہے. امام نے پھر قریب کیا. اب جیسے تیسری دفعہ یہ عمل ہوا تو امام نے کسی کو کچھ نہیں کہا. امام نے مڑ کر دیوار کی طرف دیکھا, دیوار پر ایک قالین بنا ہوا تھا, قالین پر شیر تھا. امام نے شیر کو حکم دیا, کہا تیرے امام کی توہین ہو رہی ہے, تو دیکھ رہا ہے؟ جیسے یہ جملہ کہا, وہ شیر کا قالین, جنگل کا شیر کا جو قالین تھا, قالین کا جو شیر تھا وہ زندہ ہو کر آ گیا اور اس نے سارے جادوگروں کو نگل دیا. اور ایسے نکلا روایت کے جملے, ان کا ایک خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرا, اس طریقے سے نکل گیا. متوکل یہ دیکھ کر بے ہوش ہوا. جب ہوش میں آیا تو متوکل نے کہا کہ مولا میرے جادوگروں کو واپس کر دیجیے. امام نے کہا اگر موسیٰ کے عصا نے سانپ کو واپس کر دیا ہوتا تو یہ شیر بھی جادوگروں کو واپس کر دیتا, لہٰذا آپ جادوگروں کو بھول جاؤ. اب یہاں پر ایک شخص اٹھا اور اس نے دربار میں دعوی سلونی کیا. سلونی کا دعویٰ کس کا تھا؟ امیر المومنین کا. سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. یہ دعویٰ کیا کسی اور نے امام کی موجودگی میں. اب جیسے ہی دعویٰ ہوا تو ایک امام کا چاہنے والا تھا, بڑا سادہ سا بندہ تھا, وہ اٹھ گیا اور اس نے سوال کیا, اچھا دیکھیے یہ
علی والوں کی عجیب شان ہوتی ہے کہ اگر پورے دربار میں اکیلے بھی ہوں تو دربار مار جاتے ہیں، کیونکہ علی والوں کو پتہ ہے کہ توہین کے میدان کو غدیر کا میدان کیسے بنانا ہے، ان کو آتا ہے۔ بلکہ میں ایک روایت یہاں پر، ایک حکایت آپ کے سامنے پیش بھی کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آتا ہوں اس مرحلے میں۔ اسماعیل دیوبندی صاحب، سب نے آپ نے نام سنا ہوا ہوگا، ایک پاکستان کے بہت بڑے مناظر ہیں اسماعیل دیوبندی، یہ پہلے دیوبندی جو جنت میں جائیں گے، اسماعیل دیوبندی۔ لہٰذا بہت بڑے مناظر، بہت بڑے جو ہے وہ شیعوں کی طرف سے مناظر بنے تھے، کنورٹ ہوئے تھے یہ۔ ایک جو ہے وہ دربار میں پہنچے اور ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا، وہاں جیسے ہی داخل ہوئے تو بہت لمبا جو ہے وہ مناظرہ چلا، انہوں نے مناظرے کا میدان جیت لیا اور ان کے حق میں فتح ہو گئی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جو ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے جو ہے وہ ایک سوال کر لیا، ایک جو ہے وہ تنزن، وہ کیا، چونکہ اسماعیل دیوبندی صاحب یہاں بیٹھے، درمیان میں ایک میز ہے اور وہاں پر جو ہے وہ صاحب بیٹھے ہوئے جو مناظرہ کر رہے ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا، کہا اسماعیل صاحب یہ بتائیے کہ شیعہ اور سور میں کتنا فرق ہے؟ انہوں نے کہا ایک میز کا، ایک میز کا فرق ہے۔ اب سارا دربار جو ان کے چاہنے والے تھے وہ ہنسنے لگے، اور جتنے محفل میں تو سارے مسکرانے لگے کہ اسماعیل دیوبندی صاحب نے اتنا اچھا جواب دیا۔ اس کے بعد کہا آپ لوگ یا علی مدد کہتے ہیں، آپ لوگ امیر المومنین سے مدد مانگتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک مکھی اڑ رہی ہے وہاں سے، اس نے مکھی کو پکڑ لیا اور مکھی کا پر توڑ دیا اور مکھی جو ہے وہ میز پر رکھی۔ کہا آپ یا علی کہہ کر ذرا اس مکھی کو جو ہے وہ مکھی کا پر جوڑوا دیجئے۔ اگر علی مدد کرتے ہیں واقعی میں، آپ کے مولا واقعی مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، پوری کائنات میں تصرف رکھتے ہیں، تو ذرا یہ مکھی کا پر یا علی کہہ کر جوڑ دیجئے۔ اب اسماعیل دیوبندی صاحب خاموش ہو جائے۔ دلیلیں تو بہت دے سکتے تھے، حدیثیں بہت پیش کر سکتے تھے، لیکن جیسا سامنے سے سوال ہے ویسا جواب ہے۔ اس سے پہلے کہ اسماعیل دیوبندی صاحب جواب دیتے، اس دربار میں ایک ملنگ بیٹھا ہوا تھا جو علی کا چاہنے والا تھا، وہ اٹھا، اس نے اپنے ہاتھ میں عصا اٹھایا اور گھمایا اور زور سے اس مولانا کے ہاتھ پر مارا، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ کہا تو یا اللہ کہہ کر ہاتھ جڑوا، میں یا علی کہہ کر مکھی کا پر جڑواتا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو علی والوں کی یہ خاصیت ہے، پورا میدان اپنی طرف کرنے کی۔ جیسے ہی اس نے دربار میں سلونی کا دعویٰ کیا 10ویں امام کے سامنے، وہ بھی، تو ایک مولا کا چاہنے والا اٹھا اور مولا کے چاہنے والے نے اس سے کہا تو جانتا ہے یہ تو دعویٰ کیا کر رہا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں، جو سوال مجھ سے پوچھنا ہے وہ سوال مجھ سے کر لو، جیسا سوال پوچھنا چاہتے ہو ویسا سوال کرو۔ کہا اچھا، کہا میں سادہ سا بندہ ہوں، سادہ سا سوال کرتا ہوں، کہا یہ بتاؤ حج واجب ہے یا حج واجب نہیں ہے؟ کہا حج تو واجب ہے۔ کہا اچھا جب حج سب پر واجب ہے تو انبیاء پر حج واجب تھا یا نہیں تھا؟ کہا جب حج واجب ہے تو انبیاء پر بھی واجب ہوگا۔ کہا نہیں ہوگا نہیں، تھا یا نہیں تھا؟ کہا جب وہ سکھانے آئے ہیں تو ان پر بھی واجب تھا۔ کہا اچھا جب انبیاء پر حج واجب تھا تو سارے نبیوں نے حج کیا ہے؟ کہا بالکل سارے نبیوں نے حج کیا ہے۔ کہا سارے نبیوں میں آدم کا نام بھی ہے؟ کہا بالکل۔ کہا جناب آدم نے حج کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ وہ پریشان ہوا، کہا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کہا بالکل آدم نے بھی حج کیا تھا۔ کہا مجھے یہ بتاؤ حج کے بہت سارے ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن یہ ہوتا ہے کہ حج کے آخر میں بالوں کو مونڈا جاتا ہے، بتاؤ جناب آدم کے بال کس نے مونڈے تھے؟ کیونکہ وہ تو ہے ابو البشر، وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں، ان سے پہلے کوئی ہے نہیں کائنات میں، تو پھر اب ان کے بال کس نے مونڈے ہیں یہ بتاؤ۔ اب جیسے ہی سوال کیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اب جو ہے وہ جب وہ خاموش ہوا تو متوکل نے کہا کہ ہے کوئی دربار میں جو اس سوال کا جواب دے سکے؟ سب کی نگاہیں اٹھی امام علی النقی کی طرف، سب امام علی النقی کو دیکھنے لگے، اور امام علی النقی سے پوچھا آپ کو پتا ہے کہ جناب آدم کے بال کس نے مونڈے تھے؟ امام نے کہا بالکل پتا ہے، یہ وہی بتا سکتا ہے جو آدم سے پہلے کا ہو، جس نے سارے معاملات دیکھے ہوں، یہ وہی بتا سکتا ہے۔ لہذا کہا آپ کو پتا ہے؟ امام نے کہا بالکل پتا ہے۔ کہا بتائیے پھر۔ کہا دراصل پروردگار عالم کی جانب سے جناب جبرائیل نازل ہوئے تھے، اور جناب جبرائیل نے جناب آدم کو ایک ایک رکن کی طرف اشارہ کر کے بتایا تھا کہ آدم آپ جانتے ہیں کہ یہاں صفا اور مروہ ہوگی، آپ کی اولاد سے ایک بی بی جناب حاجرہ وہ یہاں پر دوڑے گی، لہذا آپ بھی ان کی سنت میں یہاں پر دوڑیے۔ اور پورا حج جب مکمل ہوا تو پھر جناب آدم کو کہا کہ ایک آخری رکن ہے بالوں کو مونڈنا۔ جناب جبرائیل جنت سے سرخ یاقوت لے کر آئے تھے، اور وہ سرخ یاقوت سے جناب آدم کے سر پر لگایا گیا، بال گرتے جا رہے تھے اور یاقوت کی روشنی جہاں جہاں تک جا رہی تھی اللہ نے اس روشنی کے ارد گرد اپنا حرم بنا دیا۔ آج جو مسجد الحرام ہے، جو خانہ کعبہ جس مسجد میں موجود ہے، یہ وہی مسجد ہے جہاں جہاں تک اس یاقوت کی روشنی گئی تھی۔ لہذا امام نے جواب دیا۔ اب مختلف وہاں پر سوال ہوتے رہے اور جواب جو ہے وہ دیے جاتے رہے، امام کی طرف سے امام نے جواب دیے۔ لوگ جو ہے وہ متاثر ہونے لگے کہ یہ شیعوں کا امام ہے جو اتنا سب کچھ علم رکھتا ہے، جیسے اتنی معلومات ہے۔ اب جب لوگ متاثر ہونے لگے تو متوکل نے جو ہے وہ امام کو نظر بند کیا، اور بظاہر علماء کا بیان ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک محل نما جگہ پر امام کو ٹھہرایا اور کہا کہ آپ یہاں رہیں گے، لیکن نظر بند، امام کہیں آ جا نہیں سکتے، امام کو اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے چاہے ایک کمرہ ہو زندان کے طور پر، چاہے ایک بڑا محل ہو، زندان تو زندان ہے، قید تو قید ہے، وہیں پر امام کو رکھا گیا کہ آپ یہیں پر رہیں۔ جب امام کو وہاں پر رکھا گیا، اب امام کئی لوگوں سے ملاقات براہ راست بند ہو گئی۔ کچھ لوگ جو ہے وہ امام سے ملاقات کرتے تھے اور امام ان کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ امام کا ایک شاگرد جس کا نام تھا ابن سکیت، یہ امام کا چاہنے والا ہو گیا تھا،
اور امام کا گرویدہ ہو گیا تھا اور امام کا مکمل عاشق بن چکا تھا. ابن سکیت, توجہ چاہ رہا ہوں میں, ابن سکیت کو, اچھا یہ ابن سکیت وہ ہے جو تاریخ کا ماہر, جسے قرآن کی معلومات ہے, جو عربی گرامر پر بہت زیادہ گرفت رکھتا ہے, ہر علم پر اس کو بہت کمال کا عبور ہے, کیونکہ 10ویں امام کا شاگرد بھی ہے, امام سے سیکھا ہے, امام سے اس نے دین پڑھا ہے. لہٰذا ابن سکیت کو ایک آفر آئی, کہاں سے؟ دربار کی طرف سے. متوکل نے ایک آفر دی اور یہ کہا کہ میرے 2 بیٹوں کو پڑھانا ہے. اس نے مشورہ کیا اپنے وزیر سے کہ اس زمانے میں کون ہے جو میرے بیٹوں کو سب سے اچھے طریقے سے پڑھا سکے. کہا ابن سکیت سے بہتر ہم کسی کو نہیں سمجھتے. ابن سکیت کو بلایا گیا, کہا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم میرے دونوں بیٹوں کو پڑھاؤ گے. اس نے سامنے سے جواب دیا کہ میں 2 سے 3 دن بعد تمہیں جواب دوں گا. آپ سوچیے ذرا, آپ اگر بالفرض جانتے ہو سرکاری نوکری کی کتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے, صحیح ہے, کہ کہیں سرکاری نوکری کی آفر آ جائے, زندگی بھر جو ہے وہ بیٹھ کر کھاتے رہیں گے. یہ بھی بادشاہ کے دربار میں سرکاری نوکری لگ رہی ہے, لیکن جو ہے وہ ابن سکیت نے کہا 2-3 دن بعد جو ہے وہ معلوم کر کے بتاؤں. متوکل پریشان, ایسی نوکریوں کے لیے لوگ میرے پاس آتے ہیں لیکن میں کسی کو نہیں دیتا, اور یہ مجھے سامنے سے کہہ رہا ہے 2-3 دن بعد جواب دوں گا. معاملہ کیا ہے؟ اب اسے تو نہیں پتا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے 2-3 دن بعد آنا اور مجھے تم جو ہے وہ بتا دینا کہ تمہارا کیا جواب ہے. معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ ابن سکیت پہنچا ہے 10ویں امام کی بارگاہ میں اجازت لینے کے لیے. اجازت لی, گیا ہے محل میں اجازت لینے کے لیے کہ مولا اس نے مجھے اس طریقے سے جاب کی آفر کی ہے, میں وہاں پر جاؤں یا پڑھانے نہیں جاؤں. امام کے پاس گیا, امام کی خدمت میں حاضری دی, امام کو سلام کیا. امام کو سلام کرنے کے بعد کہتا ہے مولا دربار سے مجھے ایک آفر آئی ہے. مولا نے کیا؟ کہا متوکل نے کہا ہے کہ اس کے 2 بیٹوں کو پڑھانا ہے, مولا پڑھاؤں یا نہیں پڑھاؤں؟ امام نے کہا بالکل پڑھاؤ. کہا مولا وہ آپ کا دشمن ہے, آپ پھر بھی کہہ رہے پڑھاؤ. امام نے کہا اگر ہمارے دشمنوں میں جہالت نہ ہوتی تو ہم سے دشمنی نہ کرتے, انہیں پڑھاؤ, جتنا علم دے سکتے ہو دو. اس نے امام کے پاس سے یہ جملہ لیا اور چلا گیا ابن سکیت کے پاس, متوکل کے دربار میں. دونوں بیٹوں کو پڑھاتا ہے, روزانہ کا معمول ہے, آتا ہے اور پڑھاتا ہے. اب آپ جانتے ہیں بالفرض اگر آپ بھی اپنے بچوں کو کہیں بیچتے ہیں تو 2-3 ہفتے میں معلوم کرتے ہیں ٹیچر سے, ہاں بھائی کیا رپورٹ ہے. تو یہ متوکل اس سے پوچھتا ہے ابن سکیت سے, میرے بچے کیسا پڑھ رہے ہیں؟ دونوں ٹھیک پڑھ رہے ہیں. اس نے تعریف کر دی, کہا بہت اچھا پڑھ رہے ہیں, ذہین ہیں دونوں بچے, دونوں اچھا پڑھ رہے ہیں. کہا اچھا. جب اس نے تعریف سنی تو اس نے کہا یہ تعریف تو سارے دربار والوں کے سامنے ہونی چاہیے. اس نے کہا ابن سکیت تم میرے دربار میں کل پھر آنا. اگلے دن بلایا گیا. اگلے دن اس کے آنے سے پہلے پورا دربار سج چکا ہے اور ایک طرف مسند لگائی گئی ہے ابن سکیت کے لیے. سارا دربار جمع ہوا ہے, سارا دربار سجا ہوا ہے. کیوں؟ پوچھا جائے گا کہ میرے بچے پڑھتے کیسے ہیں. لہٰذا متوکل نے بلایا اور اپنے برابر میں بٹھایا. ابن سکیت سے پوچھا ذرا بتاؤ سب کو کہ میرے بچے پڑھنے میں کیسے ہیں. اس نے کہا کہ پڑھنے میں آپ کے بچے ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں, بہت اچھا پڑھتے ہیں, دونوں بہت اچھا پڑھتے ہیں, دونوں پڑھنے لکھنے میں بڑے کامیاب ہیں اور آگے چل کر کامیاب ہوں گے. جیسے اس نے یہ کہا اچھا یہ بات ہے, تو اب مجھے یہ بتاؤ, سوال سنیے گا, اب مجھے یہ بتاؤ کہ میرے دونوں بیٹوں کا زیادہ مقام ہے یا علی کے بیٹے حسن اور حسین کا زیادہ مقام ہے, یہ بتاؤ. اب جیسے یہ کہا تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کیونکہ میرے بیٹوں کی یہ تعریف کر چکا ہے, لہذا اب آپ جانتے ہیں نا باس کے سامنے 3-4 تعریف کے جملے کرنے پڑ جائے تو کر دو, کچھ نہ کچھ بڑھ جائے گا, کچھ نہ کچھ آ جائے گا ہاتھ میں, کچھ نہ کچھ اشرفیاں, کچھ نہ کچھ درہم و دینار, تھوڑی بہت چاپلوسی کر لو, ہاتھ میں آ جائے گا کچھ نہ کچھ. لیکن ابن سکیت امام کا پکا شاگرد تھا, امام کا سچا عاشق تھا, امام کا چاہنے والا تھا. اس نے کہا اب تو نے جب سوال کر لیا ہے تو میں بیٹھ کر نہیں بتاؤں گا, کھڑے ہو کر بتاؤں گا. پہلے والا جملہ علی والے جانتے ہیں توہین کے میدان کو غدیر کا میدان کیسے بنانا ہے. لہٰذا ابن سکیت اٹھا, ایک مقام پر گیا, اللہ کی حمد کی, رسول اللہ پر درود بھیجا اور کہا سن تو اپنے بچوں کا مقابلہ کر رہا ہے حسن اور حسین کے ساتھ, سن علی کے گھر میں ایک غلام پلتا تھا جس کا نام کمبر تھا, سن تو اپنے بیٹوں کا مقابلہ اس سے نہیں کر, بلکہ تیرے بیٹے کمبر کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہیں, تیرے بیٹے ان جوتیوں کی برابری بھی نہیں کر سکتے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر آواز سے بلند, اللہم صلی علی محمد وعلی. اس روایت کا آخری جملہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اگر پہنچ گیا. اس نے جیسے ہی کہا کمبر کی برابری بھی نہیں کر سکتے, کمبر کی جوتیوں کی برابری بھی نہیں ہو سکتی. جیسے یہ سنا تو سارا دربار ہنسنے لگا, فرزند رسول ہے وہ, یہی محق بنتا ہے ان کا حسن اور حسین کا. اب متوکل نے حکم دیا ابن سکیت کو مار دیا جائے, قتل کر دیا جائے. ابن سکیت مسکرانے لگا. جیسے ہی مسکرایا, کہا مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا عرصے سے دل میں تمنا تھی کہ علی کی محبت میں مارا جاؤں. کہا آج تو نے سنا دیا فیصلہ, تو یہ سمجھ رہا ہے تیری تمنا پوری ہو رہی ہے, یہ تیری تمنا نہیں ہے, یہ اللہ نے ذریعہ بنایا ہے اور میری تمنا پوری ہو رہی ہے. یہ جیسے ہی کہا مسکرایا. اس نے کہا کہ تم علی والوں کو جب بھی موت کی خبر ملتی ہے تم ہنس کیوں جاتے ہو؟ میسم دار پر چڑھے, دار پر چڑھ کر مسکرا رہے ہیں, وہ سولی پر چڑھ گئے پھر بھی مسکرا رہے ہیں, کوئی خنجر کے نیچے علی والا آیا پھر بھی مسکرا دیتا ہے, کوئی کسی حادثے میں آ جائے پھر بھی مسکرا دیتا ہے. کہا بھی تم بھی مسکرا دیتے ہو. اس غلام نے بڑھ کر جواب دیا, کہا ہم شہادت کی خبر سن کر مسکراتے اس لیے ہیں کیونکہ موت بعد میں آتی ہے, علی پہلے آتا ہے. موت بعد میں آئے گی, علی پہلے آئے گا, علی ہم سے ملاقات کے لیے آئے گا. لہٰذا سامعین محترم, یہ تھے 10ویں امام کی زندگی کے کچھ حالات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے.
اب جب امام کو نظر بند کیا اور پھر بھی لوگ امام سے متاثر ہو رہے تھے، ایک وقت آیا کہ اس نے کچھ ایسے اقدامات کی جس سے امام کو اذیت پہنچائی گئے۔ اس نے سب سے پہلا اقدام کیا، کہا کہ یہ جتنے مولا کے چاہنے والے ہیں ان کے دل میں ایک چیز بستی ہے، اس کا نام ہے کربلا، ان کے دل میں دھڑکتی ہے کربلا۔ کہا کربلا کا نام و نشان مٹا دو۔ کہا کس طریقے سے؟ کہا ایک کام کرو، کربلا میں جو حسین کی قبر ہے وہاں پر حل چلوا دو۔ یہ متوکل کو اسی لیے یزید ثانی کہا جاتا ہے۔ ایک یزید نے امام حسین کو شہید کیا، دوسرے نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کا نام و نشان مٹانے کا ارادہ کیا، لہٰذا اس نے حل چلوانے کی کوشش کی۔ جب جانور حل لے کر آگے بڑھے تو جانور رک گئے، بے زبان تھے لیکن حسین کا مقام جانتے تھے، رک گئے۔ ان کو مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ وہ وہیں مر گئے لیکن آگے نہیں بڑھے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا یہ تو جانور ہے، ایک کام کرو، پانی کا رستہ کاٹو اور ان کو کھیتوں کے بجائے حسین کی قبر کی طرف موڑ دو۔ وہ پانی جب حسین کی قبر پر آ جائے گا تو قبر کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ کہا پانی کو کاٹ کر حسین کی قبر پر پہنچاؤ۔ لیکن معجزہ یہ ہوا کہ جیسے ہی پانی آیا حسین کی قبر کے پاس آ کر دو رستوں میں بٹ کر نکل گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب پانی آ رہا ہوگا بہتے ہوئے تو حسین کی قبر سے پہلے اس کی نگاہ گئی ہوگی عباس کے روضے پر۔ جب عباس کا روضہ دیکھا ہوگا تو جانتا ہوگا کہ یہ عباس وہی ہے جس نے مجھے 1400 برس پہلے مجھ پر ٹھوکر ماری تھی، مجھ پر پانی کو مارا تھا۔ لہٰذا عباس کا روب اتنا تھا، یہ میں اپنے خیال سے کہہ رہا ہوں، دو رستوں میں بٹا اور چلا گیا۔ اب جب متوکل نے دیکھا کہ یہ زائرین کا سلسلہ بھی نہیں رکے گا اور یہ کربلا کو بھی نہیں مٹا سکتے، اس نے کہا زائرین پر پابندی لگاؤ۔ کیا پابندی لگاؤ؟ کہا کہ اب جو زیارت پر جائے اس کا ایک ہاتھ کاٹو، اس کے بعد زیارت پر جانے کی اجازت ملے گی۔ ہم آج بہت آسانی سے کربلا چلے جاتے ہیں، ہمیں ویزا لگوانا پڑتا ہے، پرانے زمانے میں بازو کٹوانا پڑتا تھا۔ لیکن 10ویں امام نے کہا کہ خبردار زیارت امام حسین کا سلسلہ نہیں رکے، زیارت پر جاتے رہنا۔ لوگ زیارت پر جاتے رہے اور عجیب روایت ایک ضعیفہ کی، یقیناً آپ کے کاسہ ظرف جو ہے وہ یہیں پر چھلک پڑیں گے۔ ایک ضعیفہ آئی اور متوکل کے سپاہیوں نے پوچھا، کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟ یہ سڑک تو حسین کی قبر پر جاتی ہے۔ کہا کربلا جا رہی ہوں، وہیں جانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ کہا کہ کربلا جاتے ہوئے اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے پھر بھی جاتی ہوں؟ کہا میں پورا سال نمک اور روٹی کھاتی ہوں لیکن حسین کی قبر کی زیارت ترک نہیں کر سکتی۔ کہا اچھا تمہیں قانون پتہ ہوگا، جو بھی زیارت پر جائے گا ایک ہاتھ کٹوائے گا، لاؤ اپنا ہاتھ آگے بڑھو۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا، جیسے ہی ہاتھ آگے کیا تو سپاہی ہنسنے لگے۔ کہا نہیں، ہمارا قانون ہے ہم دایاں ہاتھ کاٹتے ہیں، تم نے بایاں ہاتھ کیوں آگے کیا؟ اس نے اپنی چادر سے ہاتھ نکالا، کہا دایاں ہاتھ تو تم پچھلے سال کاٹ چکے تھے۔ کہا یہ بایاں ہاتھ کاٹو، مجھے پھر بھی حسین کی زیارت پر جانا ہے، مجھے پھر بھی حسین کی زیارت پر جانے دو۔ عزادارو آپ جانتے ہیں جب یہ خبر پہنچی تھی نا کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر پر حل چلایا جا رہا ہے، 10ویں امام کو جب یہ خبر ملی، ایک راوی کہتا ہے کہ میں امام کے گھر میں داخل ہوا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہونا تھا میں نے دیکھا امام نے اپنا عمامہ اتارا ہوا ہے، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور امام زاروں قطار رو رہے ہیں۔ کہتے میں نے مولا سے پوچھا مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امام نے تڑپ کر کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے متوکل نے حکم دیا ہے کہ حسین کی قبر پر حل چلا دی جائے۔ کہا میں برداشت نہیں کر سکتا کہ حسین کی قبر پر کوئی حل بھی چلائے۔ میں ہاتھوں کو ایک جوڑ کر جملہ کہوں کہ مولا قبر پر حل چلنا تھا، آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ مولا ایک بہن تھی جو 70 قدموں سے دیکھ رہی تھی، مولا وہ دیکھ رہی تھی حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑ گئے، مولا دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف ہو گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف ہو گئے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا، آپ کی صدائیں بلند ہو گئی، اپنی صداؤں کو روکیے گا نہیں، آج رونے میں شرم نہیں کیجیے گا۔ جانتے ہیں نا آج کس کو پرسا دینا ہے؟ جناب سیدہ کو پرسا دینا ہے، سب سے بڑھ کر زمانے کے امام کے دادا کا ماتم ہے، لہذا جتنا دل میں ہو سکے اتنا گریہ کیجیے گا۔ بس عزادارو جانتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کو طریقے سے اذیت دی جاتی تھی۔ ایک بار میں نے عرض کیا تھا امام کو بلایا گیا اور کہا گیا، جیسے ہی امام دربار میں آئے تو کسی نے کہا کہ آل محمد شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ امام کو قریب بلایا اور امام کے آگے زبردستی شراب رکھی، کہا آپ شراب پیئیں۔ امام نے آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ نے ہم سے ہر طریقے کا رجس دور رکھا ہے، میں اس شراب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ امام نے جب منع کیا نا، کہا صحیح ہے آپ شراب کو ہاتھ نہ لگائیے لیکن ہم آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ عزادارو میرا امام وہیں بیٹھا رہا، جتنے سارے شرابی تھے امام کو دکھا دکھا کر شراب کا جام پیتے جاتے تھے، امام کے سامنے شراب کا جام پی رہے تھے، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ماتھے پر پسینہ تھا، امام رو رہے تھے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر جملہ کہوں گا مولا شرابی کا دربار ہے لیکن مولا پھر بھی آپ سے برداشت نہیں
نہیں ہوا. مولا حالانکہ آپ تو مرد ہیں, سلام ہو علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ پر. ارے شرابیوں کے دربار میں لے جایا گیا. عزاداروں یہ جملہ ایسے ہی سننے والا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں نا, ایک ذاکر مصائب پڑھا تھا, مصائب کے دوران اس نے جملہ کہا کہ علی کی بڑی بیٹی زینب ابن زیاد کے دربار میں گئی. ابھی آگے پڑھنا چاہتا تھا, ایک آیت اللہ نیچے بیٹھے تھے, ذاکر کا دامن تھام کر کہتے ارے ذاکر اس جملے کا حق تو ادا ہونے دے. ارے زینب جیسی ابن زیاد جیسے کے دربار میں گئی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. زہرا شہزادی کوئی غم نہ دے. بس عزاداروں اکثر جملہ کہتا ہوں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہتا ہوں, اپنی صداؤں کو نہ روکیے گا, آنسوؤں کو نہ روکیے گا, کیونکہ جب بھی مجلس ہوتی ہے دو بیویاں ضرور آتی ہیں. ایک کا نام زینب کبریٰ, ایک کا نام سکینہ. جب سکینہ آپ کو روتے ہوئے دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ کس پر رو رہے ہیں؟ جناب زینب کہتے بیٹی ہمارے عزادار ہے. سکینہ ننھے ننھے ہاتھ اپنے رخساروں پر رکھ کر کہتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ روتے ہیں کوئی انہیں تماچے تو نہیں مارتا, کوئی انہیں تازیانے تو نہیں مارتا. اجرکم اللہ. ہمارے رونے پر پابندی نہیں ہے. بس عزادارو امام کو طرح طرح سے پریشان کیا جاتا ہے. راتوں کو فوجی سپاہی امام کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ امام کو لینے کے لیے. چلیے دربار چلیے, آپ کا بلاوا آیا ہے, یا گھر کی تلاشی لینے کے لیے. لیکن جانتے ہیں امام کیا کہتے تھے؟ جب بھی چھتیں پھلانگ کر آتے تھے نا, امام کہتے تھے ذرا ٹھہرو, میں اپنے گھر کی خواتین کو ایک طرف کر دوں. علی نقی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی خواتین پر کوئی حرف آئے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا آپ سے یہ برداشت نہ ہوا. ہائے سید سجاد کے سامنے زینب کبریٰ کو تازیانے مارے گئے. بس عزادارو ایک وہ وقت آیا امام کو زہر دے دیا گیا. امام نقی زہر کی شدت سے تڑپ رہے ہیں. ذرا سوچیے گا امام حسن عسکری کا کیا عالم ہوگا. امام سامنے ہیں, جوان بیٹا سامنے ہے, کیا عالم ہوگا جوان بیٹے کا. اپنے بابا کو تسلی دیتے بابا جان آپ فکر نہ کیجیے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ایک وقت آیا 10ویں امام نے آنکھیں بند کی, انا للہ و انا الیہ راجعون. زہرا کا ایک اور لخت جگر دنیا سے چلا گیا. 10ویں امام کو شہید کر دیا گیا. میرا مولا زہر کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دنیا سے چلا گیا. 11ویں امام نے غسل و کفن کا انتظام کیا اور اس کے بعد اپنے ہی گھر میں قبر بنا کر مولا کو دفن کر دیا. عزاداروں تین جنازے ایسے ہیں جن کو انہی کے گھر میں دفن کیا گیا ہے. جانتے ہیں کون کون عزاداروں؟ پہلی ہے جناب سیدہ جناب فاطمہ. ایک روایت کے مطابق امیر المومنین نے سیدہ کو اپنے ہی گھر میں دفن کیا. عزاداروں اپنے ہی گھر میں قبر کے حوالے کیا. اگر جملہ سنبھال سکے عزاداروں, آپ جانتے ہیں نا جب بھی کسی لاشے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو ایک قبر میں لینے والا ہوتا ہے, ایک قبر میں دینے والا ہوتا ہے. ہائے رے علی کی مظلومیت, علی زہرا کو کس کے حوالے کرے؟ حسن اور حسین چھوٹے ہیں. علماء بیان کرتے ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے. رسول اللہ نے کہا یا علی لاؤ میری زہرا کو مجھے دے دو. علی نے روتے روتے زہرا کو دیا, لیکن ایک جملہ کہا یا رسول اللہ لیجئے آپ کی امانت, یہ آپ نے مجھے امانت کے طور پر دی تھی, لیکن یا رسول اللہ جب آپ نے امانت دی تھی تو یہ صحیح ظالم تھی, لیکن اب آپ کی زہرا کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں, چہرے پر تماچے کا نشان ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. زہرا. اور دوسری ہستی کون ہے جانتے ہیں؟ چلیں گے میرے ساتھ. زندان شام. کون ہے؟ 4 برس کی بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے. ایک مرتبہ سکینہ رو رہی تھی زندان میں. جانتے ہیں نا ایک مرتبہ یزید کی نیند خراب ہوئی, کہا حسین کا سر لا کر دے دو. حسین کا سر لایا گیا. سکینہ نے دیکھا تشت آیا ہے. سکینہ نے کہا مجھے کھانا نہیں کھانا, پانی نہیں پینا, مجھے بابا کے پاس جانا ہے. اس لعین نے تشت سے کپڑا ہٹایا. سکینہ کو اپنے بابا کا چہرہ نظر آیا. سکینہ نے رو رو کر کہا بابا جب خیمے سے گئے تھے بابا آپ کی رگیں سلامت تھی. بابا یہ رگیں کس نے کاٹ دی؟ بابا آپ کی زلفوں میں خون کیسا ہے؟ بابا آپ کے چہرے پر خاک کیسی ہے؟ اے بابا مجھے بڑے تماچے مارے گئے. بس عزادارو ایک مرتبہ اس لعین نے کہا اگر بابا سے محبت ہے اپنے بابا سے کہو تمہارے پاس آئے. سکینہ نے کرتا پھیلایا, بلکہ جلا ہوا کرتا پھیلایا. کہا بابا ہماری محبت کا امتحان ہے, بابا میرے پاس آ جاؤ. حسین کا سر اٹھا, سکینہ کی گود میں آیا. سکینہ نے اپنا رخسار بابا کے رخسار پر رکھا. رو رو کر کہتی جاتی ہے بابا آپ کے بعد بڑے تماچے لگے,
بابا بابا میں بڑی پیاسی ہوں. بڑے تازیانے مارے. ایک مرتبہ سکینہ کی آواز بند ہوئی. امام سجاد آگے بڑھے, ایسے ہی بازو ہلایا ہے. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں اپنے بابا کو رونے والی چلی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. غسالہ کو بلایا. غسالہ نے غسل دیتے دیتے چیخ ماری. بی بی زینب نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ کہا ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ کہا اس کا کرتا جسم سے جدا نہیں ہوتا. بی بی نے کہا ارے کیا بتاؤں, کربلا سے کوفہ اس بچی کو تازیانے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے بس عزادار ہو. جناب سکینہ کو بھی وہی دفن کیا گیا زندان میں جہاں شہادت ہوئی. اور آخری جنازہ ہے ہمارے 10ویں امام کا. امام علی النقی کو بھی اپنے ہی گھر میں دفن کیا گیا. امام حسن عسکری نے قبر بنائی. سارے جانے والے آئے, امام کو گلے سے لگاتے تھے, پرسا دیتے تھے. میں کہوں گا مولا ہم آپ کو گلے تو نہیں لگا سکتے لیکن آنسو بہا کر آپ کو آپ کے بابا کا پرسا ضرور دے سکتے ہیں. امام کو گلے لگایا, سب نے پرسا دیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر آخری جملہ کہوں گا, اے مولا جب آپ یتیم ہوئے آپ کو لوگوں نے تسلی دی, گلے لگایا, آپ کو پرسا دیا, یہ آپ کا مقدر. اور کربلا میں وہ 4 برس کی سکینہ جب اپنے بابا کے لاشے پر گئی, ارے کسی نے تماچے مارے, کسی نے تازیانے مارے. لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. دعا ہے پروردگار عالم سے, پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. پالنے والے جتنے حاضرین تشریف فرما ہے میرے مالک تمام کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما. اگر کوئی پریشان ہے میرے مالک تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے مالک جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما. تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پالنے والے جہاں جہاں مومنین و مومنات بیمار ہیں میرے مالک تمام کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. سامعین محترم, ایک مومنہ منیرہ کوثر خان جی اس وقت علیل ہے, لہٰذا ان کی صحتیابی کے لیے آئیے مجلس کے اختتام پر سب مل کر 5 مرتبہ اما یجیب پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اما یجیب مضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. ماتم امام ہادی علیہ السلام.